अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ये खबरें गर्म हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना के कुछ अराकीन से खुश नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से भी तनकीद होती रही, मगर वज़ीर आज़म ने आज ये वाज़ेह कर दिया है, कुछ मीडिया चैनल्स पर यह बात चली कि उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। मगर वफाकी काबीना में तब्दीलियों के हवाले से खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से एक खबर आई जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मतलूबा रिकॉर्ड मुकर्ररा वक्त में ना देने पर वुज़रा को आखिरी वार्निंग देते हुए रेड लेटर जारी कर दिया है। अहम बात यह है कि जिन वुज़रा की परफॉर्मेंस पर वार्निंग दी गई है वो 1-2 वजारतें नहीं हैं, बल्कि 27 वजारतों के सेक्रेटरीज को वज़ीर आज़म के दफ्तर से रेड लेटर जारी किया गया है और इस रेड लेटर के मुताबिक मुतालिका वजारतों को दिए गए टास्क मुकम्मल करने के लिए 2 अगस्त को 30 दिन का वक्त दिया था। इस दौरान मुतालिका वजारतों को टास्क की अहमियत के पेश नज़र 17 अगस्त को येलो लेटर भी जारी किया गया था। इसके बावजूद जो टास्क दिए गए उसे पूरा करने में बहुत ताखीर कर दी गई और अब इन मुतालिका वजारतों को रेड लेटर जारी करते हुए 9 सितंबर तक मतलूबा टास्क मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। अहम बात यह है कि रेड लेटर आखिरी वार्निंग और नापसंदीदगी की अलामत होती है और वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट पर असर डालेगी। क्या मामला हो रहा है? हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपकी भी वज़ीर आज़म से एक तफसीली मुलाकात इसी हफ्ते हुई है। ज़ाहिर खबरें आती रहती हैं कि वज़ीर आज़म किससे खुश हैं किससे नहीं हैं, कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ बाद में मटेरियलाइज हो जाती हैं। किस हद तक सदाकत है इस बात में कि वज़ीर आज़म कुछ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं और पोर्टफोलियोज़ बदले जा सकते हैं या वापस लिए जा सकते हैं कुछ वज़रा से? देखिए, आपने जो इंटरव्यू दिया इसमें 3 बातें। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सॉफ्ट रिमाइंडर भी दिया प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ से, हार्ड रिमाइंडर भी दिया गया, फिर उसके बाद येलो लेटर, फिर उसके बाद रेड लेटर अब दिया गया है। जो 27 वजारतों की बात है बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-4 ज़्यादा हो सकती हैं, 2-4 कम नहीं हो सकती। और ये बड़ी एक बात थी कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी मिनिस्टर्स का आपस में कोई तवाज़न नहीं रहा, चीज़ें देर से आती हैं वगैरह वगैरह। एक दूसरी बात आपने की कि फेडरल कैबिनेट में ये अभी मेरा ख्याल से थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया कि ये कश्मीर का इशू और फिर ये यूएनओ की स्पीच के बाद वज़ीर आज़म 2 ये आके चेंज करेंगे। 2 ऑप्शंस हैं, या झाड़ू फिरेगा या तब्दीलियाँ होंगी, तो कम तब्दीलियाँ होंगी, या झाड़ू फिरेगा या कम तब्दीलियाँ होंगी। ये इट्स डिपेंड करता है और बहुत सारे लोगों से वो नाखुश हैं। गैंग ऑफ कराची से नाखुश हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में गैंग ऑफ लाहौर होता था, अब गैंग ऑफ कराची है, उसमें से बड़ी चीज़ें हैं, वो नाखुश हैं। इसके अलावा जो गैंग ऑफ अनइलेक्टेड है, आप देखें इतलात अनइलेक्टेड, पेट्रोलियम अनइलेक्टेड, कॉमर्स अनइलेक्टेड, इंडस्ट्री अनइलेक्टेड, और इसी तरह आगे चले 6 वजारतें हैं मेरे ख्याल से जो अनइलेक्टेड हैं। वो एक बड़ा इशू है। ये जो आपका टैक्स माफ़ी वाला है, अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ इसकी इतलात आ रही हैं कि यानी बिल्कुल कहानी प्राइम मिनिस्टर को दूसरी सुनाई गई और ना उन्होंने पार्लियामेंट में जाने दिया, वो 9 नुकाती आर्डिनेंस बना दिया, ना पार्लियामेंट में ना जाने दिया, ना वजारत इंसाफ कानून और इंसाफ से राय ली गई, ना प्लानिंग डिवीजन को बताया गया, ना मुतलका मिनिस्ट्रियों को बताया गया, और बिल्डोज करके लाया गया। और उसमें फैसल वाडा और मुराद सईद और कुछ लोग जब बोले तो प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि इन्होंने तो मुझे बताया था कि भाई ये डूबे हुए पैसे हम निकलवा रहे हैं, इन्होंने तो बताया ही नहीं कि ये सारा मसला, इतने पैसे तो हम माफ़ कर रहे हैं। तो ये रज़ाक दाऊद साहब, जमील बाबर साहब और चंद ब्यूरोक्रेट्स और चंद सेठों का गठजोड़ था जो हर हुकूमत में होता है। आपको इससे पहले शायद आपको पता ही, आप इस पे कर चुके हैं, तंबाकू माफिया ने किस तरह वो चक्कर चला के तो वो ले ली, खुद को नवाज लिया, शुगर माफिया ने किस तरह कर लिया, कारों वालों ने किस तरह कर लिया। तो ये माफियाज जो हैं ये घेरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी, जब मैं मिला तो मैंने उनको पहले यही जब बताया, मैंने कहा कि जहाँ छापे नहीं पड़ रहे वहाँ रोटी जो है वो 150 औंस की 18 रुपए की है, बाकी 16 की भी है, 14 की भी है, 500 रुपए की अदरक है, मैंने कहा किलो हो गया है, 100 रुपए का प्याज हो गया, और मैंने कहा 180 रुपए गन्ना किलो है, मन है, और 85 रुपए किलो चीनी हो गई है, कहीं की 90 भी मिल रही है, कहीं की 80 भी मिल रही है। तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये हमारे, ये तो आपके अपने लोग हैं, इतना बहुत सारे मामला हैं जहाँ आप सिर्फ गवर्नेंस से बेहतर कर सकते थे।
تو پہلے تو انہوں نے وہی کہا کہ میں نے آتے ہی اسد عمر کے کیا اسد عمر نے کھیلا، اسد عمر کو میں نے ادھر ہی جہاں تم بیٹھے ہو یہاں بیٹھ کے کہا کہ اس ملک کے سارے جو ایکچول پرابلمز ہیں وہ بتاؤ قوم کو. تو انہوں نے کہا نہیں پینک پھیل جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ وہ ڈیلے ہو گیا اسد عمر کے اینڈ پہ اور پھر ہو گیا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اب اگر یہ جس سچویشن سے ہم نکل چکے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے، یہ سال جو ہے یہ معیشت کا میرا سال ہوگا اور اس سال میں ڈیلیور کر کے معیشت دوں گا. میں نے ان کو کہا بزدار کا پوچھا، میں نے کہا سر مذاق میں کیا، میں نے کہا نائس ٹو ہم کہ انہوں نے سنا. میں نے ان کو کہا کہ سر اگر آپ کہیں تو میں اس کو اپنے خرچے سے بجلی لگوا دوں گھر اس میں اور جنریٹر بھی پہنچا دوں گا. اب انہیں کہیں کہ مجھے ہمیں معافی کر دیں، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ ایماندار آدمی. میں نے کہا سر ایماندار آدمی ڈیلیور کرنا ایک ڈیفرنس ہے، ایمانداری ڈیفرنٹ ہے. میں بڑا ایماندار آدمی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، لیکن میں بیڈ مینیجر ہوں، برا آدمی ہوں، تو میں کیسے کر سکوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو یہ اس پہ دوبارہ ملیں گے تو یہ اس پہ اتنا یہ ہے یہ باقی وہ اس میں پنجاب کی کابینہ کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی تھے. پھر وہ پولیس اصلاحات کا پوچھا، میں نے کہا کتنے مروائیں گے سر اور کتنے مریں گے ہم، اصلاح الدین کتنے مریں گے، کتنے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور کیا آپ نے تو قطر جب جا رہے تھے آپ نے اس کے بعد بھی 8 مہینے 11 دن ہو گئے ہیں، تو وہ اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب میں یہ کروں گا. پر بیسیکلی پرائم منسٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں. جب میں کافی عرصے بعد گیا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، کوئی لوگ ہی وہی ہیں، وہی لوگ ہیں نواز شریف صاحب والے چہرے، کچھ چند ایک 10-12 لوگ اگر مائنس کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے نواز لیگ کے، تو وہی لوگ وہی کلچر وہی سارا گھیرا ہوا ہے. اور ابھی وہ عجیب سا ایک بے بسی ایک مسئلہ ہے اس میں. ظاہر ہے اوور دا ایئرز یہ بتایا نا خان صاحب نے قوم کو بھی کہ جب کپتان اچھا ہوتا ہے تو نیچے ٹیم بھی اچھا ڈیلیور کرتی ہے. جب ان پر یہ بھی تنقید ہوئی کہ آپ پرانے والے لوگوں کو لا رہے ہیں، تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب میں اوپر ہوں گا تو نیچے ڈیلیور کریں گے. مگر پھر وہی بات گھوم کر آ رہی ہے کہ نیچے ٹیم اچھی نہیں ہے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیم اچھی نہیں ہے، وہ خان صاحب کو مس گائیڈ کرتی ہے. تو خان صاحب کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے، کیوں ایک اچھی ٹیم نہیں بنا پا رہے؟ نہیں فیصلے پہ تو پہنچ گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ ان 2-3 باتیں انہوں نے جو کی تھیں وہ آف دا ریکارڈ تھیں، جیسے ہاؤس آف شریف کے حوالے سے آف دا ریکارڈ تھی، زرداری صاحب ان کے حوالے سے آف دا ریکارڈ تھی، اور اسی طرح کچھ یہ کہ وزراء کے جو چیزیں تھیں اس کے حوالے سے آف دا ریکارڈ تھیں. اور انہوں نے ایک ان کی بات یہ بھی ٹھیک تھی کہ میں ایز اے پرائم منسٹر بتاؤ کہ میں نے کوئی کرپشن یا کوئی کی ہو، یا میرے وزراء کا کوئی بہت بڑا کرپشن کا معاملہ آیا ہو، یا میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو لے کے چلے گئے ہیں 4-5 مافیاز، تو وہ تو تھا، لیکن وہ تو ان کو پہنچ گئے ہیں، چیزوں پہ پہنچ گئے. مگر یہ بات وہی ہے، میں نے ان کو کہا جیسے ان کی زبان میں نے ان کو کہا کہ آپ 50 اوور کا میچ ہے سر، اس میں سے 10 اوور نکل گئے ہیں، آپ کے ان 10 اووروں میں آپ کا رن ریٹ 1.5 ہے، 3 وکٹیں بھی آپ کی گر گئی ہیں. اب آپ نے ٹارگٹ آپ کو 70 سالہ جو پچھلے آپ یہ جتنے میچز کھیلیں گے ان کا ہائی ٹارگٹ آپ نے اچیو کرنا ہے، کیونکہ آپ کے دعوے، آپ کے وعدے، آپ کے اور ان سے وابستہ توقعات وہ بہت زیادہ ہیں. تو اب اس میں آپ نے 3 سٹار بیٹسمین آؤٹ ہو گئے، اس میں سے ایک اوپنر بھی آؤٹ ہو گیا. تو اب میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے اس رن ریٹ کو مینٹین کرنا ہے، ہائی ٹارگٹ پہ میچ بھی جیتنا ہے، اور پھر اس کو یہ آگے بھی لے کے جانا ہے، اور سخت بڑا مقابلہ سخت ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں فائٹ بیک کروں گا، میں بے فکر ہو جاؤ، یہ جو اگلے 6 مہینے ہیں اس میں دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کو پتہ چل گیا ہے، بہت ساری چیزوں کا چل گیا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا، جھاڑو پھرے گا تو بہتر ہوگا. اور یہ آج لکھ لیجئے گا، آج میری بات لکھ لیجئے. اگر یہ بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کرتے، میرا بزدار صاحب سے کیا تعلق ہے؟ میں جس وزیر سے بھی پنجاب سے ملتا ہوں وہ روتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں 2 آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں اور چہرے پہ ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کوئی آئیڈیا لے کے جا رہے ہیں. ان کے اپنے ساؤتھ پنجاب کا دیکھ لیں، ان کے چھوٹے چھوٹے رشتہ داروں کا دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں دیکھ لیں. احسن جمیل گجر ویسے ہی ایکٹیو ہے، ساری چیزیں ویسے ہی، پولیس کا کام دھرے کا دھرا، نیا صوبہ دھرے کا دھرا، نوکریاں دھرے کی دھرا، بجٹ دھرے کے دھرے. وہ فنکاروں کے وظیفے تک بند ہو گئے ہیں پنجاب میں. اور وہ ایک الحمدللہ بغیر وہ جو ایک روبوٹ قسم کا آدمی ہے وہ چلی پھری جا رہا ہے. یہ لکھ لیجئے گا. عمران خان صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی، میں نے کہا آپ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ مان جاتے ہیں بعد میں
کہ جیسے مان گئے تھے کہ اچھا ہوا ہمیں KPK میں پہلا چانس مل گیا, مرکز میں ملتا تو ہم نے یہ ہو جانا. آپ نے مان گئے کہ میرے MPs نے پیسے لیے, آپ مان گئے کہ مجھ سے غلطیاں, یا آپ مان گئے کہ میں الیکشن کروانے میں ہمارے پارٹی الیکشن میں پیسے لگے, آپ سارا مان. ایک دن میں نے کہا آپ مانیں گے اور یہی مانیں گے کہ میں نے بزدار کو لا کر غلطی کی. اور لیکن اس وقت جب آپ مانیں گے, اس وقت میرے تبدیلی کا خواب میں جو جینون فیل کرتا ہوں آپ کے ان شاہی ٹبروں سے اور کر کے, تو وہ بھی خواب نہ کہیں سارے خواب نہ بکھر چکے ہوں. میں نے کہا آپ باہر نکلتے ہیں, آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کیسی رہی, کیسا لگا تبدیلی. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا کہ نواز شریف, مریم نواز, بلاول بھٹو میں کبھی نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ مجھے گھٹن ہوتی ہے جو ان کی باتیں سن کر, جو ان کے ایکچول دیکھ کر. زرداری صاحب اور شہباز شریف کو ایک مرتبہ ملا تھا, دم گھٹنے لگ گیا تھا. لیکن میں نے کہا پھر ہمیں اسی ٹانگے پہ بٹھائیں گے, اسی ٹانگے کی سواریوں میں ہمیں بٹھائیں گے, پھر ہم مریم بلاول میں کھیلیں گے, پھر سٹیٹس کو آئے گا. یہ وقت تھا اس بات کا جواب کیا دیا؟ اور پھر دوسری بات میں نے ان سے جواب دیا, انہوں نے کہا فکر نہ کرو میں ڈیلیور کروں گا. کہا انہوں نے ڈیلیور کروں گا, میں ڈیلیور کروں گا. کس بات کا؟ جب آپ نے کہا کہ ایک دن آپ مانیں گے بزدار کے حوالے سے, وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کے حوالے سے, تو پھر جواب کیا آیا وزیر اعظم کا؟ وزیر اعظم صاحب نے وہی سمجھایا, ارشاد تم سمجھ نہیں رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں سے دیکھ رہے ہیں, اس کی کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم گلیوں سے دیکھ رہے ہیں, محلوں سے دیکھ رہے ہیں, پنجاب سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا پنجاب میں سر رکھتے ہیں, سر رکھنے کے لیے کندھا لوگ چاہ رہے ہیں, بزنس مین, تاجر, سڑکیں, گاڑیاں, گند, سارا کچھ, لیفٹ رائٹ دائیں بائیں کہ کوئی ملے جس کے آگے رویا جائے. 6 حکومتیں وہاں چل رہی ہیں پنجاب میں. آپ نے اس کا کچھ کریں خدا کے لیے. یہ آپ نے جو ساری, اور پھر ان کو جو میں نے کہا کہ آپ نے نیب کے قوانین آپ نے مان لی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے تاجروں کو بہت اچھا کیا, تاجروں کو ہم اس کو NRO کہہ لیں, بیوروکریسی کو NRO کہہ لیں, لیکن بہت اچھا کیا آپ نے. بزنس آئے گا, چیزیں بہت آئیں گی. مگر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, آپ کا مین ایک نعرہ تھا احتساب. آپ احتساب کے گھوڑے پر چڑھ کر آئے تھے. آپ ایک مرتبہ بھی نیب کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ بھئی تمہارے مسائل کیا ہیں؟ آپ ایک مرتبہ بھی ان کو اپنے وائٹ کالر کرائم والے وہ دیے ہیں؟ آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کو اچھے دماغ دی, آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کو اچھے وکیل دی, آپ نے ان کو کیپیبلٹی بڑھائی ہو, کوئی کیپیسٹی بڑھائی ہو, کوئی اس کا کیا جواب دیا وزیر اعظم؟ بس انہوں نے کہا کہ تم کہا کہ انہوں نے کہا ادارہ جاتی ریفارمز فائنل ہوئے پڑے ہیں اور وہ سامنے آنے والی ہیں. میں نے کہا قیامت کے 2 دن پہلے عشرت صاحب, ڈاکٹر عشرت صاحب جب دیں گے اس وقت میں تو کم از کم اپنا حساب دے رہا ہوں گا, اوپر آپ کا پتہ نہیں, اس وقت لے کے اس زمین دھرتی پر کر دیں گے تو کر لیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن میں نے کہا اس وقت لوگ ہوں گے. یہ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی ملاقات کا احوال بتا رہے تھے کہ کیا کیا انہوں نے تنقید کی, وزیر اعظم نے کیا کیا جواب دیا. اب آج خبریں آئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو پھرنے کی توقع کی جا سکتی ہے, کہ کابینہ میں ایک جھاڑو پھرے گا. بزدار صاحب اس وقت سیف نظر آ رہے ہیں بہرحال, جو اطلاعات ابھی تک سامنے آ رہی ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. 6 دن سے ایک معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. ایک شخص پولیس کی حراست میں پوچھ گچھ کے دوران مر گیا. کیسے مرا, موت کے اسباب کیا تھے, اس پر تشدد کیا گیا نہیں کیا گیا, کیا تشدد ہی اس کی موت کی وجہ بنا, پولیس کی حراست میں ملزم کی موت کا ذمہ دار کون ہے, ملزم کے اہل خانہ جس اذیت سے گزر رہے ہیں ان کی تکالیف کا ذمہ دار کون ہے. وہ نظام جہاں ملزمان کو تفتیش کے دوران تشدد سے تحفظ دلانے کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی, جہاں ملزم پکڑا جائے, اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہو, اس کے ہاتھ پر نام, پتہ, فون نمبر لکھا ہو, اور مگر اس کے باوجود اس کے گھر والوں سے رابطہ نہ کیا جائے, اس کی حراست میں موت ہو جائے. یہ سوالات مسلسل اٹھ رہے ہیں. آج فائنلی گورنر پنجاب نے بھی ملاقات کی. مقتول ماسٹر جو مقتول صلاح الدین ہے, جو کہ ان کے والدین کا الزام ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے اور پولیس کی حراست میں اس کو قتل کیا گیا, وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. اب چیف منسٹر نے بھی ایکشن لے لیا ہے اور جوڈیشل کمیشن ہوگا, ہائی کورٹ کی طرف سے اس کی تحقیقات ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر محمد افضال صاحب, والد مقتول صلاح الدین. بہت شکریہ افضال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج بھی ملے, وزیر اعلیٰ نے بھی جو آپ کا مطالبہ تھا جوڈیشل انکوائری کا مان لیا. اب اطمینان ہے آپ کو کہ انصاف کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ جی مطمئن آسی. صاحب آپ کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک ہے, کل ان کی طبیعت خراب تھی؟ کچھ ٹھیک ہے, ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئے. صاحب ساتھ میں یہ بتائیے گا, بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں, ظاہر ہے جو آپ کے بیٹے کے حوالے سے معاملات ہوئے, کچھ ہمیں تفصیلات بتائیے گا عوام کو. ان کے ہاتھ پر ایڈریس اور فون نمبر کیوں لکھا ہوا تھا صلاح الدین کے, کیا وجہ تھی, ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی, اور پہلے کیا کیا واقعات ہو چکے, ذرا عوام کے سامنے رکھیے گا.
ਸਲਾਉਦੀਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਗੁੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੌਰ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਐਡਰੈਸ दर्ज किया हुआ था। अच्छा, तो आपने जो दर्ज किया हुआ था नंबर भी पुलिस ने कोई राबता उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आपसे किया या फिर इंतकाल के बाद किया, पोस्टमार्टम के बाद किया, पोस्टमार्टम से पहले किया या उसके बाद किया? बिल्कुल कोई पुलिस ने हमारे साथ राबता नहीं किया, बल्कि टीवी के ज़रिए ख़बर चली थी कि सलाउद्दीन जो मुजरम पकड़ा गया है वो फौत हो गया है। उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से रीम यार खां का थाने का नंबर लिया। मैंने खुद उनसे रब्ता किया। जो ही मैं सलाउद्दीन का नाम बोलता वो आगे से कॉल काट देते थे। फिर मैंने मुख्तलिफ और नंबरों से कॉलें करता रहा, बल्कि मैं रीम यार खां पहुँचने तक कॉलें उनको करता था, मेरी बात नहीं सुनते थे। उसके बाद मैंने SHO थाना वांडो के ज़रिए पता लगवाया कि आया कि वाकई ये खबर सच्ची है। SHO वांडो ने तस्दीक करके हमें बताया कि वाकई खबर सच्ची है कि सलाउद्दीन फौत हो गया है। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, वहाँ गए तो सलाउद्दीन का पोस्टमार्टम हो चुका था जिसका हमें इल्म भी नहीं। हालांकि ये पोस्टमार्टम FIR कट्ठण तो बाद होंदा है ते वरसा चाहण ते पोस्टमार्टम होंदा है। उन्हां बगैर वरसा ते पुछण तो पोस्टमार्टम कर छड़िया सी जिहदे उत्ते असीं मुतमिन नहीं। साथ में भी बताइएगा, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खबरें ज़राए के तहत चलवाई गई कि हार्ट अटैक हो गया था या तबीयत ख़राब। क्या कोई ऐसी बीमारी या दिल का मसला सलाहुद्दीन के साथ था कि उनकी तबीयत क्या पहले इस हवाले से ख़राब हुआ करती थी? बिल्कुल सलाउद्दीन को आज तक किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी। बहुत तंदुरुस्त था, बहुत सेहतमंद आदमी था। किसी किस्म की आज तक उसने बुखार तक नहीं गोली को ली। मतलब ये भी बताइएगा, और ज़ाहिर है मैंने प्रोग्राम से पहले भी आपसे इजाज़त चाही थी और कि कुछ सवालात हैं जो पैदा हो रहे हैं और आपने कहा था कि जो भी पूछना है पूछे, मगर मैं उसके बावजूद भी ज़ाहिर है आपके साथ आपके बेटे की मौत हुई है, एक मुश्किल वक्त है आपकी फ़ैमिली के लिए। अगर आप जवाब ना देना चाहें तो बिल्कुल नहीं दीजिएगा, मगर कुछ ATM मशीनों के हवाले से वीडियोज़ सामने आई हैं और कोई एक वाक़या नहीं, बहुत सारे वाक़यात सामने आए हैं। इस किस्म के वाक़यात की शिकायत आपको पहले मौसूल हुई थी? क्योंकि बहुत सारे वाक़यात अब सामने आए हैं। क्या पहले पुलिस का मामला या इस किस्म के मामलात रहे थे उनके? जी पहले भी शिकायतें आती थी, लेकिन वो हमसे रब्ता करते थे। हम उनसे सलाउद्दीन की हकीकत बयान करते थे और उनको कहते थे सलाउद्दीन को अपने पास का रख कर कुछ दिन रख लें, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि सलाउद्दीन कैसा है। वो कुछ हमारी बातों पे जिनको नहीं था वो 4 दिन अपने पास रखते थे तो सलाउद्दीन की आते देखकर खुद ही छोड़ देते थे। सलाउद्दीन इससे पहले 2 दफ़ा अडयाला जेल चला गया। वहाँ हमने उसकी ज़मानत के लिए भी नहीं गए थे। वहाँ जेल वालों ने जज साहब मौके पे अंदर जेल गए, जेल वाले इतने तंग उसकी आदतों पे हो गए थे, वो जज साहब के सामने पेश करके उसे खुद ही छोड़ दिया। 2 दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। इस आदत, ये जो आदत है, इसके हवाले से आपने कभी बात की, बैठ के समझाया कि ज़ाहिर एक इशू था ज़हनी तौर पर, मगर उसके बावजूद समझाया और उनका उससे जवाब क्या आया सलाउद्दीन की तरफ से इन बातों का? वालिदैन को कौन है जो अपनी औलाद को नहीं समझाता? खा को वालिदैन चोर क्यों ना हो,
चोरों को भी ये होना होता है कि मेरी औलाद अच्छी हो। मैं तो चोर हूँ, मेरी औलाद अच्छी हो, लेकिन हम तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी या कोई ऐसी हरकत नहीं थी। सलाहुद्दीन की शिकायतें हमें मसूल होती थी, बाकी सलाहुद्दीन की अपनी उसके अपने अख्तियार में नहीं था, क्योंकि वो ज़हनी मजदूर था। और ज़ाहिर है किसी को हक नहीं है, अगर वो वैसे भी इख्तियार में भी हो तो हक नहीं है कि किसी पे टॉर्चर किया जाए और इस तरीके का कोई वाक़या हो, और ज़ाहिर तहकीकात होगी तो पता चलेगा। मगर आपके समझाने पर सलाहुद्दीन की तरफ से क्या जवाब आता था, वो क्या कहता था? सलाहुद्दीन क्या वजह बतानी है। सलाहुद्दीन हमारे पास जब आता अकेला बैठता तो बहुत रोता था। जब अकेला बैठता था तो आपस में बातें खुद ही सवाल करता था, खुद ही जवाब देता। मैं अल्लाह की कसम खा के खाता हूँ कि आज तक वालिद होने के नाते मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई कि क्या उसको कौन सी तकलीफ़ थी। बहुत शुक्रिया। मासूम मोहम्मद अफजाल हमारे साथ मौजूद थे, वालिद हैं सलाहुद्दीन के, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब वो मुतमईन हैं। उनका ज़ाहिर दावा है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया, वो मकतूल है। अभी तक बहरहाल इस हवाले से तहकीकात की रिपोर्ट आना बाकी है। फाइनली चीफ मिनिस्टर ने एक्शन भी लिया है और आज गवर्नर भी उनसे जाके गवर्नर पंजाब मिले। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस हुकूमत से हम कहते रहे हैं कि जिस माफिया का दिल चाहता है फ़ायदा उठा लेता है। तंबाकू माफिया ने फ़ायदा उठाया था, हुकूमत ने कुछ और दावा किया था। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हुकूमत के अंदर ही मौजूद अनासिर जो इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से हुकूमत से फ़ायदा उठाया, आपके सामने मामला रखेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में ये तासुर मजबूत हो रहा है कि वो बाअसर माफियाओं के दबाव में आ जाती है, बार बार आ जाती है। हुकूमती अराकीन के मुफादात के टकराव की शिकायत अब बढ़ती जा रही है। हुकूमत मुश्किल फैसला लेती है मगर उस पर ज़्यादा देर डटी नहीं रहती। फैसला वापस हो जाता है, फैसला वापस करा लिया जाता है। वो फैसले जो मुल्क के लिए बेहतर होते हैं मगर माफिया के खिलाफ होते हैं। हुकूमत इन फैसलों पर ज़्यादा देर कायम नहीं रह पाती। ये मामला तंबाकू पर टैक्स का है। इस पूरे मामले पर बात करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब टैक्स कल्चर के फ़रोग़ की बात की तो उन्होंने एक इंडस्ट्री की मिसाल दी। ये कह रहे थे इमरान खान, क्या कह रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान, सुन लीजिए। दो टबैको की कंपनीज 98% टैक्स देती हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर 60% है। तो 40% जो बाकी टबैको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ 2% टैक्स देते हैं। तो ये जो और यही पर बूट्स का मुझे बता रहे थे, जूतों के अंदर वहाँ भी कोई इसी तरह का सिलसिला है कि वो 2 कंपनीज है जूतों की जो ज़्यादा सारा टैक्स देती है, बाकी जूते बनाते हैं वो टैक्स ही नहीं देते। तो इससे तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी से ये तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लोग तो इंडस्ट्रियलाइज ही नहीं करेंगे अगर उनको पता चले कि अब वो कैसे मुकाबला करेंगे। एक तरफ टैक्स दे रहा है, दूसरी तरफ टैक्स बचा रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे। ये हमारा असल में ये हमारी फ्यूचर इफेक्ट हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद सिगरेट सेक्टर की मिसाल दी, जहां पर 2 कंपनियां 65% सिगरेट बना रही हैं मगर 90% से ज़्यादा टैक्स देती हैं। तो फिर बाकी 35% से ज़ायद सिगरेट तैयार करने वाली कंपनियां 35% ही टैक्स क्यों नहीं देती। हालांकि अगर हुकूमत चाहे तो ये कंपनियां 35 अरब रुपए तक का टैक्स दे सकती हैं, मगर उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। पहले से टैक्स देने वाली 2 कंपनियों पर मजीद टैक्स का बोझ बढ़ा दिया जाता है। द न्यूज़ में आज मेहताब हैदर की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक एफबीआर ने सिगरेट इंडस्ट्री से 150 अरब रुपए टैक्स लेने का फैसला किया है। गुज़िश्ता माली साल में सिगरेट इंडस्ट्री से 110 अरब रुपए का टैक्स मिला था। अब उनसे 150 अरब रुपए टैक्स लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 10 अरब रुपए यानी 6% से गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से लिया जाएगा, जबकि बाकी 140 अरब रुपए उन्हीं 2 कंपनियों से लिया जाएगा जिसकी वज़ीर आज़म मिसाल दे रहे थे। इस हवाले से एफबीआर का कहना है कि कानूनी तौर पर सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने सिगरेट की कीमतों में इजाफा कर दिया है, इसलिए ये हदफ हासिल कर लिया जाएगा, आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। मुल्क में सिगरेट तैयार करने वाली दर्जनों कंपनियां हैं, मगर उनमें कुछ कानूनी तरीके से काम कर रही हैं, कुछ गैर कानूनी तरीके से काम करती हैं। कानूनी तौर पर सिगरेट तैयार करने वाली कंपनियां अपना काम कायदे और कानून के मुताबिक करती हैं, हुकूमत को टैक्स देती हैं, जिसका वज़ीर आज़म भी जिक्र कर रहे थे। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में तंबाकू की पैदावार 70 मिलियन टन है, उसमें से 43 मिलियन टन फॉर्मल सेक्टर खरीदता है। तो सवाल उठता है कि बाकी 27 मिलियन टन कहाँ जाता है।
اس سے سگریٹ تیار ہوتا ہے اور فروخت بھی ہوتا ہے مگر کاغذات میں نہیں آتا، اس پر ٹیکس نہیں لگ پاتا۔ کچھ مافیاز اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر سستا سگریٹ بنا کر بیچتے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں حکومت نے اس مافیا کو روکنے کی کوشش کی۔ حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے، اسی تحریک انصاف کی حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا۔ حکومت نے گرین لیف تھریشنگ پلانٹ یعنی GLTP میں ہونے والے عمل سے گزرنے کے بعد فی کلو تمباکو پر 300 روپے کا ٹیکس لگا دیا۔ یہ اس لحاظ سے اچھا قدم تھا کہ ملک بھر میں ہزاروں تمباکو کے کاشتکار ہیں، درجنوں سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں، مگر گرین لیف تھریشنگ پلانٹ صرف 10 ہیں اور اس عمل سے گزرے بغیر سگریٹ نہیں بنتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کاشتکار تمباکو اگاتے ہیں، سگریٹ تیار کرنے والے کاشتکار سے تمباکو لیتے ہیں، پھر GLTP کے عمل سے گزرنے کے بعد سگریٹ تیار کرتے ہیں۔ حکومت نے کیا یہ کہ اس عمل کے دوران فی کلو تمباکو پر 300 روپے ٹیکس لگا دیا۔ یہ ایڈوانس ٹیکس تھا، یعنی بعد میں سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کی ادائیگی کے بعد یہ پیسے واپس مل جاتے تھے اگر سگریٹ بنانے والی کمپنی کلیم کرے گی حکومت کے پاس جا کے۔ مگر اس پورے عمل سے حکومت کو یہ پتہ چل جاتا جب آپ ٹیکس واپس لینے جاتے ہیں اس ایڈوانس ٹیکس کو کہ کس کمپنی نے کتنا تمباکو خریدا اور اس حساب سے کس کمپنی نے اس تمباکو سے کتنا سگریٹ تیار کیا اور پھر مارکیٹ میں بیچا اور پھر کتنا ٹیکس دیا، یعنی ٹیکس چوری پکڑی جاتی۔ مگر پھر وہی ہوا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ خود حکومت نے فیصلہ کیا اور باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا، پھر مافیا فعال ہوئی، حکومت پر اثر انداز ہونے لگی۔ یہ مافیا بھی شوگر مافیا کی طرح سیاسی طور پر بہت با اثر ہے۔ اس میں کئی بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن میں اکثر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت میں بھی اس کا حصہ ہیں۔ ان سیاستدانوں نے اپنا سیاسی اثر استعمال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے خصوصی کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی شریک ہوئے۔ صوبائی وزراء آئے، یعنی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی یہ اعلیٰ مثال ہے کہ صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی اور اسپیکر صاحب باقاعدہ طور پر یہ کہنے لگے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ کسان کے ساتھ جاتی ہے۔ ان سب نے ملک کو مل کر FBR پر دباؤ ڈالا کہ وہ یہ ٹیکس واپس لے لیں۔ یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اس ٹیکس کی واپسی کے لیے FBR پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو ہم نے چیئرمین FBR شبر زیدی سے اس حوالے سے بات کی تھی، تو انہوں نے اس تاثر کی نفی کی تھی اور کہا تھا کہ دباؤ نہیں لیا جائے گا۔ ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو چونکہ ہمارا بنیادی ذریعہ ہوگا سگریٹ کی illicit trade کو روکنے کے لیے، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ obviously آپ کی بات درست ہے کہ پریشر آتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتے ہیں، مگر ابھی تک جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے کوئی پریشر نہیں دیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب کی میری پوری سپورٹ حاصل ہے، اور ہمیں عمار رضا صاحب کی، اور وہ انہوں نے تمام مجھے یہ کہا ہے کہ جہاں تک آپ سمجھیں وہ جو چیز صحیح ہے وہ اس کو کریں، اور کوئی جو مناسب ہے جو صحیح ہے اس کو عمل درآمد کریں، اور جو بہتر ہے وہ پاکستان کے لیے کریں۔ اسپیکر نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی تھی کہ ہمارا ایک ٹوبیکو ٹیکس ہوتا ہے، جو فارمر جو اپنی ٹوبیکو پروسیس کراتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے، تو اس کو لگتا ہے، مگر وہ ٹیکس ایکچولی مینوفیکچرر دیتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ٹیکس کو لگایا گیا یا بڑھایا گیا یا رکھا گیا تو فارمر کو، جو کہ بیسیکلی غریب لوگ ہیں، ان کو افیکٹ پڑے گا۔ اس سے بیٹھی ہوئی تھی، اسپیکر صاحب نے ارینج کی تھی، میں نے ان کو سمجھایا کہ سر اس میں ہم نے لا تبدیل کر دیا ہے، اور لا میں ہم نے یہ واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ یہ کسی بھی حال میں یہ ٹیکس جو ہوگا مینوفیکچرر آف سگریٹ دے گا، اور فارمر کو کسی حال میں بھی ٹیکس ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم نے واضح طور پر قانون میں لکھ دی ہے، سرکولر میں نہیں بلکہ قانون میں لکھ دی ہے کہ یہ ٹیکس جو ٹوبیکو ٹیکس ہے یہ بیئر کرے گا مینوفیکچرر، اور یہ فارمر بیئر نہیں کرے گا۔ یہ میٹنگ میری ہوئی تھی ہماری اسمبلی اسپیکر کی صدارت میں، تمام لوگ موجود تھے، اور یہ بات وہاں ایگری ہو گئی تھی۔ یہ بات اگری ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی مافیا حاوی آ گیا۔ سگریٹ بنانے والی مافیا نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایک ٹیکس کاشتکاروں پر لگا ہوا ہے، حالانکہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں لکھوا دیا گیا تھا، ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ یہ کاشتکاروں پر نہیں ہے بلکہ سگریٹ بنانے والی کمپنیوں پر ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ ٹیکس واپس ہو گیا، جس حکومت نے لگایا اسی نے اس کو واپس کر دیا۔ باقاعدہ طور پر تمباکو مافیا کے آگے یہ حکومت جھک گئی اور اس کا اعلان کر دیا گیا، اور اب باقاعدہ طور پر خبر آئی ہے کہ جو FBR ٹارگٹ کر رہا ہے اس میں سے 150 ارب روپے وہ اس انڈسٹری سے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ 140 ارب روپے انہی کمپنیوں نے دینا ہے، 10 ارب روپے جو illicit تمباکو بنانے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے دینا ہے۔ یعنی حکومت نے ایک اہم
जो इकदाम था उसको रिवर्स किया और कहा कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस स्टोरी पर तफसील से काम किया है, बारहा करते रहे, फिर खबर आई। तो ये माना जाए कि जो ये टैक्स रिवर्स किया गया था, एडवांस टैक्स, उसके बाद जो इलिसिट ट्रेड है वो और जो सिगरेट्स हैं उन पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और हुकूमत अब ज़्यादा टारगेट उन्हीं से कर रही है जो फॉर्मल सेक्टर में सिगरेट बनाती हैं। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और एफबीआर के जो लोग हैं, मसलन डॉक्टर हामिद अतीक ने जो है कल बात की थी एक सेमिनार में, और उसमें भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि तकरीबन हम कोई 140 बिलियन रुपीस जो है वो फॉर्मल सेक्टर से और 10 अरब रुपए जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से जो है वो करेंगे। और उनका बेसिकली जो आर्गूमेंट था वो यही था कि जो हमने 3 टीयर्स को ख़त्म करके 2 टीयर पर लेकर आए हैं और उसमें टैक्स रेट में भी उनमें इजाफा कर दिया है, तो उसके नतीजे में जो सिगरेट पैकेट की प्राइस है वो भी बढ़ गई है और अब वो आसानी से जो है वो अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सर, आपने जो बिल्कुल इसका पर्सपेक्टिव बताया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि एफबीआर 150 अरब रुपए जो है वो इस सेक्टर से लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एफबीआर ने अपने तौर पे कोई इंडिपेंडेंट इसके ऊपर रिसर्च नहीं की हुई, कोई अपनी स्टडी नहीं करवाई हुई, जिसके नतीजे में जो है वो ये पता चल सके कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो है वो इसमें कितना शेयर है। मसलन प्राइम मिनिस्टर का आपने बताया, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि 40% उनका शेयर है, कल एफबीआर के लोग ये कह रहे थे कि 15 to 17% है। ये डिटरमिन कैसे होगा कि ये शेयर कितना है? चूँकि इसी की बुनियाद पे ये ना हो कि आप फॉर्मल सेक्टर पे टैक्स बढ़ाएं तो उसके नतीजे में ये हो कि इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर जो है वो बढ़ जाए, इसी चीज़ का ख़तरा है। लेकिन एफबीआर के पास अपनी कोई स्टडी नहीं है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि एक स्टडी हो रही है, लेकिन अभी तक उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो सामने नहीं आई। तो इतने बड़े सेक्टर से और इतने बड़े टैक्सेस जब आप वसूल कर रहे हैं तो आप बेसिकली एक तरफ आप कहते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर जो है वो 10 to 15% है या 17% है, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको 40% करार दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो है वो एक क्लियर कट पता चलना चाहिए और इसी के बाद ही कोई इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, तफसीलात बता रहे थे। अब मुल्क में 70 मिलियन अगर तंबाकू पैदा होता है, 43 मिलियन टन अगर फॉर्मल सेक्टर इस्तेमाल करता है और 27 मिलियन टन अगर इस्तेमाल किया जाता है दूसरे सेक्टर की तरफ से जो टैक्स उस तरीके से पे नहीं करता, तो वज़ीर आज़म फिर दुरुस्त कह रहे थे एफबीआर क्यों कम नंबर बता रहा है, कैसे दबाव बढ़ गया, कैसे माफिया के प्रेशर में आ गए। तहरीक इंसाफ पर बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है कि माफियाएँ फ़ायदा उठा लेती हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मारूफ सनतकारों की बार बार मुलाकातें वज़ीर आज़म से हो रही हैं, किस हद तक मुतमईन हुए हैं, किस हद तक मईशत में अब सरमायाकारी होगी और हालात बेहतर होंगे। बात करेंगे सरमायाकारों से जो वज़ीर आज़म से हालिया तौर पर मिले। एक ब्रेक बाद हुकूमत मुतमईन है कि मुश्किल फैसले कर लिए, अब मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, इन फैसलों के असरात आ रहे हैं और मईशत बेहतर नज़र आएगी और बेहतरी उसमें नज़र आ रही है। हुकूमत का दावा है कि करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी आई है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। जुलाई अगस्त के दौरान 580 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतरी है। इसी तरह हुकूमत का दावा है कि टैक्स देने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल टैक्स देने वाले 19 लाख थे, अब 25 लाख हैं, यानी जो टैक्स फाइलर्स हैं उसकी तादाद में इजाफा हुआ है। इसी तरह हुकूमत को उम्मीद है कि जीडीपी ग्रोथ का टारगेट हासिल हो जाएगा, मगर अब जो उम्मीद है जिस सेक्टर से जीडीपी ग्रोथ का टारगेट हासिल करने की और उससे ज़्यादा हासिल करने की, वो एग्रीकल्चर से है। क्या इंडस्ट्री भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगी? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो इंडस्ट्री का काम है। साथ में खबर आई है आज मेहताब हैदर की द न्यूज़ में खबर थी जिसके मुताबिक IMF अहदाफ में नाकामी और बजट खसारे के 22 हंगामी मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ़द 17 सितंबर को पाकिस्तान आएगा और IMF की टीम वज़ारत ख़ज़ाना और दीगर वज़ारतों को बजट खसारे में कमी लाने के तरीके और ज़राए बताएगी। वज़ीर आज़म अभी मारूफ सनतकारों से मुलाकात भी कर रहे हैं, आज भी उन्होंने मुलाकात की। इस हफ्ते मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हमारे साथ 2 ऐसे सनतकार मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म से मिले। ट्यूसडे के दिन यानी मंगल के दिन आरिफ हबीब साहब सनतकारों के साथ मुलाकात की उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही गौहर एजाज साहब की आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, वो पेट्रन इन चीफ़ हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एप्टमा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गौहर एजाज साहब, हुकूमत का दावा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप आज वज़ीर आज़म से मिले हैं,
کوئی کانفیڈنس جو آپ کو آیا ہو کہ ہاں جی چیزیں اور بہتر ہوں گی، پاکستان میں سرمایہ کاری انڈسٹری کے لیے مواقع پیدا ہوں گے، معیشت بہتر سمت میں جا رہی ہے، فیصلہ سازی بہتر ہو رہی ہے، کچھ ایسا کانفیڈنس آیا؟ جی شاہزیب، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ڈائریکشن صرف ایک ہونا چاہیے، اور وہ ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اور ایکسپورٹ ہی وہ صنعت ہے جو کہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل ہیں اس کو نکال سکتی ہے. ایکسپورٹ کے لیے جو میں پچھلے کچھ عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اب بیٹھ کے ایک 5 سال کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ صنعت کار جو ہے اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب نئی صنعتیں لگائیں. کیونکہ جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے، اگر آپ دیکھیں اس 1 سال میں ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹر نے جو پرفارمنس کی ہے، تو جب آپ نمبرز دیکھیں تو تینوں جو ہمارے میجر ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہیں، چاہے وہ ریڈی میڈ گارمنٹ ہے، چاہے نیٹ ویئر ہے، چاہے ہوم ٹیکسٹائل ہے، تینوں سیکٹرز نے 30% کی کوانٹیٹیو جو ہے وہ گروتھ کی ہے. لیکن جب ہم ان کی ویلیو میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ویلیو میں گروتھ پچھلے سال کی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کساد بازاری تھی، پر یونٹ پرائس ٹوٹی، لیکن کوانٹیٹیولی پاکستان نے 30% جو ہے اپنی جو ہے وہ کیپیسٹی جو اس کے پاس خالی موجود تھی وہ کمپیٹیٹیو ہو کے اس نے وہ کیپیسٹی لی. آج وہ وقت ہے کہ ہمیں نئی صنعت لگانی ہے تاکہ ملک میں دوبارہ سے صنعت کا پہیہ چل سکے، ملک میں نئے جابز کریٹ ہو سکیں، اور ملک میں جو ہے ایک نیا مومنٹم کریٹ ہو اکنامک گروتھ کا. اور اس کا صرف ایک طریقہ تھا جو ہم نے آج وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا، اور وزیر اعظم صاحب نے رزاق داؤد صاحب کے کہنے کے اوپر احسن بشیر صاحب کو، جو کہ کریسنٹ گروپ کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں سورج کاٹن ملز کے، ان کو جو ہے وہ چیئرمین ٹاسک فورس آن ٹیکسٹائلز اپوائنٹ کیا، اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ جو 5 سال کا ذائچہ بنایا ہے، جس میں ملک کے اندر $15 بلین کی صنعت کاری پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، اور $15 بلین کی صنعت کاری سے ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سال میں ہم اپنی ایکسپورٹ ڈبل کر دیں گے یہاں سے. تو یہ وہ ٹارگٹ تھا جو ہم نے جو ہے وہ پوری کی پوری ٹیکسٹائل کی ٹیم نے مل کے بیٹھ کے بنایا تھا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا اس میں کلیدی رول ہے، رزاق داؤد صاحب کا کلیدی رول ہے، اور جو ہے اس میں عامر فیاض صاحب اور احمد کمال صاحب تھے، جنہوں نے 2 میجر کمیٹیز کے چیئرمین تھے، جنہوں نے ان کو جو ہے وہ فارمیٹ کیا. اور وہ آج کے دن یہ جو ہے بڑی خوشائن چیز ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بہت سراہا اس رپورٹ کو، اور اس کو لے کے اب اس کی امپلیمنٹیشن سٹیج کی طرف نکل گئے. میں عارف حبیب صاحب، آپ کی بھی منگل کو ملاقات ہوئی، اور یہ نظر آیا ہے کہ صنعت کاروں سے بہرحال وزیر اعظم بھی ملتے ہیں، ان کی معاشی ٹیم بھی ملتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ بزنس کمیونٹی کا اعتراض رہا کہ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ رہتا ہے. آپ پازیٹیو ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم خود بڑے پازیٹیو ہیں اس ملاقات کے بعد؟ جی مجھے بہت پازیٹیو نظر آئے، کیونکہ انہوں نے اپنے ابتدا میں ہی یہ اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ہمارے جو ملک کے اندر کاروبار ہیں، بزنسز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کو جو ہے تیز رفتاری سے گرو کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم حتی الامکان جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے ہم سنیں کہ ہم ان سہولیات کو کیسے جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اور آپ نے جس طرح کہا یہ بھی ڈسکس ہوا کہ ہماری آپس میں تو جو ہے وہ اتفاق ہو جاتا ہے مختلف معاملات پہ، بٹ مینی اے ٹائم اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس تیزی سے نہیں ہوتی جس تیزی سے آپ چیزوں پہ جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اتفاق کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں یہ میٹنگ جو ہے وہ پیریڈیکلی کروں گا، بلکہ انہوں نے تو کہا میں فورٹ نائٹلی جو ہے وہ میٹنگ کروں گا، اور پھر جو آپ سے ڈسکشن ہوئی ہے اس کو ہم انٹرنلی سیٹرڈے کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو بھی ہم اپنے فیصلے کریں گے اس کو انشور کریں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اور اس سے جو آپ کے ساتھ میٹنگ ہوں گی 15 دن کے سلسلے میں، ان کو ہم ریویو کریں گے کہ وہ تمام امپلیمنٹ ہوئے، اور اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، اور اس کو انشور کیا جائے کہ وہ امپلیمنٹ ہو. گوریجا صاحب، یہ شکایت رہی ہے، ہم نے دیکھا پچھلے 1 سال میں کہ انڈسٹری پازیٹیو ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا.
اور پھر کچھ عرصے بعد انڈسٹری کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں جی اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں, حکومت کی پالیسی سازی میں ایشو ہے, پھر پازیٹیوٹی آتی ہے کچھ فیصلوں کی وجہ سے. تو یہ والی معاملہ آپ نے ڈسکس کیا, اور کیا وجہ ہے اس کا کہ ایک مثبت سینٹیمنٹ آتا ہے وہ پھر اچانک نیگیٹو ہو جاتا ہے, کہ ایک پرماننٹ بنیادوں پر مثبت سینٹیمنٹ آئے جو کہ اکانومی کو ڈرائیو کرے؟ شاہ زیب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ میجر مسئلہ جو تھا پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہم جب بھی گئے پچھلے پورے سال میں, وہ ہمیں بہت پازیٹیو, بڑے ویلکمنگ اور بڑے فورتھ کمنگ لگے, اور ان کا ہمیشہ یہی جو ہے وہ اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کے جب بھی میٹنگ کرتے ہیں ساری ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس وقت ہمیشہ یہی انہوں نے کہا کہ ہمیں صنعتوں کو لے کے آگے چلنا ہے, ہمیں اکانومی کا پہیہ چلانا ہے, اور ہمیں بزنس کی گروتھ چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے تھے کہ جو میجر پالیسی ڈیسیجنز آئے, جیسے میں نے کہتا رہا کہ انرجی پرائس کا ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے $6.5 گیس کا اور 7.5 سینٹ, ہمیں اس میں کافی تکالیف آئیں پچھلے سال میں اس کی امپلیمنٹیشن میں. ہمیں جو ہے وہ اس کے بعد DLTL جو ہمارے ڈرا بیک لوکل ٹیکسز کے 2018 کے موجود ہیں, ہمیں جو ہے اس کے پیسے جو ہے اس کو ملنے میں بڑی تکلیف آئی. بانڈز جو ہمارے انہوں نے کہا کہ سیلز ٹیکس ریفنڈ کے سامنے بانڈز ایشو ہونے ہیں, اس کے اندر ٹیکنیکل مسائل آئے کہ وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتے. انڈسٹری کا جو ہے ورکنگ کیپٹل کا ایشو کریٹ ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا اس سال کا جو ٹارگٹ ہے میجر, ہم نے ٹیکس ریونیوز پورا کرنا ہے. آپ نے دیکھا زیرو ریٹڈ ٹیکس سٹرکچر ختم ہوا, اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز پچھلے 3 مہینے رہی, اور اب آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جو جتنے ٹیکس کے نوٹیفیکیشنز تھے اس میں شبر زیدی صاحب نے, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کافی پچھلے 3 مہینے میں محنت کیا, اور وہ تمام سٹرکچرز جو کہ زیرو ریٹڈ سٹرکچر کے جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئے تھے, جیسے یارن فیبرک, ڈائٹ فیبرک, گارمنٹ, ہر ایک پہ 4% انکم ٹیکس کٹنا شروع ہو گیا تھا. بجلی اور گیس کے اندر جو ہے وہ زیرو ریٹڈ ختم ہوا, تو اس کی پوری بنیاد اسی کے اوپر تھی کہ زیرو ریٹڈ سیکٹر کو آپ $6.5 میں اور 7.5 سینٹ میں دیں گے. تو جب وہ ختم ہوا تو تمام ایک دفعہ کنفیوژن کریٹ ہوئی. ECC اور کیبنٹ نے دوبارہ فیصلہ کیا اور اس کو پھر سے ڈیفائن کیا ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے لیے. جو پہلے زیرو ریٹڈ سیکٹر تھے ان کے لیے یہ بحال رہے گی جو $6.5 اور 7.5 سینٹ کی گیس اور بجلی کی ہے, اور باقی سارے نوٹیفیکیشنز کو بھی انکم ٹیکس کی کلیریفیکیشن دی کہ اس کو جس طرح پہلے انکم ٹیکس جو ہے وہ 0.25 یا 1% تھا, تو اسی طریقے سے اس کی ڈیڈکشن رہے گی جو ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے, کیونکہ ایکسپورٹس کو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے. اگر آپ ایکسپورٹس کو ٹیکس کریں گے تو ہم انکمپیٹیٹو ہو جائیں گے. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ پچھلے سال میں ہم نے گزاری ہیں. آج کے دن جو ہم نے خاکہ تیار کیا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ خاکہ بہت پازیٹیو ہے. رزاق داؤد صاحب کا رول آج جو ہے میٹنگ میں بہت پازیٹیو تھا. اچھی بات ہے, رزاق داؤد خود بھی, جو لوگ موجود تھے, رزاق داؤد خود بھی پازیٹیو ہیں کہ 2020 سے ذرا گروتھ کے پیٹرن پر پاکستان کی معیشت جائے گی. عارف صاحب, آپ کا ایک ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو ہے انویسٹمنٹس کا, آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ آپ بھی ایکسپینشن کی طرف جائیں جس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن یا ایکسپورٹیبل سرپلس کے اوپر فوکس ہو, یا اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو ایگزسٹنگ ایکسپینشن کر دی ہے, ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کر دی ہے, اس کو سنبھالنا اس وقت آپ کے لیے پہلا چیلنج ہے؟ آئی تھنک یہ جو ایکسپینشن کر دی ہے اس کو سنبھالنا جو ہے وہ پہلا چیلنج ہے, اور اس انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں ابھی انویسٹمنٹ کرنا تو آئی تھنک وائبل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور یہی بات جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی تھی, اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو پریزنٹ سلو ڈاؤن ہے, دیکھیں ابھی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تو ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس میں کمی آئی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ان 2 مہینوں میں 73% کی کمی جو ہے وہ آئی ہے, اور اس میں مینلی جو ہے اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ امپورٹس جو ہے وہ کم ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں تیزی آئے, تو انٹرسٹ ریٹ کے گرنے کا سگنل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ہم نے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہ کیوں ضروری ہے. اور پھر لکیلی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے اس نے بھی اس کو جب رسپونڈ کیا
تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو نمبرز ہیں خاص طور پہ جو انفلیشن کے نمبر، شاہ صاحب آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جو پروسپیکٹیو انفلیشن جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے یہ لاسٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھائے گئے تھے. تو آئی بلیو کہ وہ جو ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید نہیں بلکہ یقیناً جو ہے وہ انفلیشن اس سے کم ہوگا. اور ابھی جو نئے فگرز آئے ہیں اس کے حساب سے تو جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کم ہوگا. تو اس کے مد نظر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ضرور کیس بنتا ہے اس چیز کا، اور اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہی کرے گا، لیکن آئی تھنک نمبرز جو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں. تو آئی بلیو کہ اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی کے ساتھ پھر اگر انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ کمی آئے گی تو امید پیدا ہوگی، اور اس میں خاص طور پہ پہلے جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹ یا کیپٹل مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے ویلیویشنز ری ریٹ ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے آپ کی ایکچوئل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی لوگ جو ہے وہ پلان کر سکیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. پھر یہ بات ہوئی کہ ایک اور سلور لائننگ یہ ہے کہ جو ریمیٹنسز ہم کو $22 بلین آتے ہیں، اس کے پہلے روپے جو ہے وہ 2.5 ٹریلین بنتے تھے. اب وہ جو ہے جب روپیہ ویک ہو گیا ہے تو وہ 22 بلین جو ہے وہ 3.8 ٹریلین بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ 1.3 ٹریلین جو ہے وہ ایڈیشنل جو ریسیپینٹ ہے ریمیٹنسز کے ان کے ہاتھوں میں آئے گا. تو وہ ظاہر مختلف سیکٹرز میں خرچ کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، اس سے اکنومی کو جو ہے وہ سپورٹ ہوگا. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ آپ کو جو ہے کنزیومر کانفیڈنس، آپ کو بزنس کانفیڈنس، آپ کو انویسٹرز کانفیڈنس کو جو ہے وہ بھی امپروو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے. ریفنڈز کی جو ہے وہ یہ بات ہوئی، اور اس کی جو بانڈز ہیں ریفنڈز کے بانڈز کی جو ہے وہ بینکیبلٹی کی بات ہوئی، اس کی کہ وہ ڈسکاؤنٹیبل ہوں، بینکیبل ہو، مارکیٹ میں ٹریڈیبل ہوں. یہ ساری کی ساری پرائیٹائزیشن میں بھی جو ہے بات ہوئی کہ آپ ساری تیز رفتار پرائیٹائزیشن کریں. خاص طور پہ یہ بات ہوئی کہ آپ نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور پھر RLNG پلانٹس ہیں ان کی تیزی سے کریں، اس میں تو بڑے پیسے جو ہے وہ ریز ہو سکتے ہیں. پھر بات ہوئی کہ یہ لاس میکنگ کمپنیز ہیں لائک پاکستان اسٹیل، PIA، پاکستان ریلویز، ایون ایئرپورٹس، ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کو نہ صرف پرائیورٹائز کیا جائے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں الاؤ کیا جائے تاکہ اس میں کمپٹیشن کا ایلیمنٹ پیدا ہو. تو ان سب پہ جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ بہت پازیٹیو رسپانس تھا. سوائے انہوں نے ایک دو چیزوں کی کہی کہ ہم ٹیکس کی جو ہے نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کو ہم جو ہے پرسو کرتے رہیں گے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے کہ مختلف جو سیکٹرز میں جو ان کا جائز ٹیکس ہے وہ سیکٹرز جو ہے وہ جائز ٹیکس ادا کریں، اس میں ہم کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے. باقی تمام چیزوں پہ وہ پازیٹیو تھے، ان کا ہم بالکل اوپن ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ سوچ اور یہ چیز سے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. گوہر اعجاز صاحب، عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم بھی ہوئی ہے، پازیٹیو ہیں اس وقت کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، مگر کچھ اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے پڑیں گے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہوں اور جو کمٹمنٹس ہوں اس پر حکومت قائم بھی رہے، وہ پوری بھی ہوں. کمٹمنٹ ہوتی ہے، فیصلے لیے جاتے ہیں اور پھر اعتراض یہ آتا ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ حکومت اس پر عمل درآمد اس طریقے سے نہیں کرتی ہے، پازیٹیو سینٹیمنٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.